مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ، وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے چکر میں پوری زندگی گزار دے گا، کچھ آخرت کے لیے تو سوچو. اللہ پوچھے گا نا بھائی دنیا میں کیا کیا، تو کیا کہے گا خالی بھینس چڑھائے. وہ نہیں مولوی صاحب تو ہمارا تو فرصت نہیں چکا، تو جانوے کرے جو اتنا بھینس ہے. صبح ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے گھر بعد لے کے جاتے ہیں، چارہ وڑا کھلا کے لاتے ہیں، شام ہوتی ہے دودھ دھوتے ہیں، نکالتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے پیتے، رات 12 بج جاتا سوتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ فائدہ ہوگا نماز پڑھ لے. تو بولا مولوی صاحب کی فائدہ ہے؟ بولا فائدہ ہوگا یہی کہ بھینس دودھ زیادہ دے گی، نماز پڑھو گے بھینس دودھ زیادہ دے گی. بولا صحیح؟ بولا ایک دم صحیح ہے. ارے نماز پڑھ کر تو دیکھو، میرا اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کو زیادہ کر دے گا. بولا ٹھیک ہے، کل صبح سے آپ میرا انتظار کیجیے. 5 بجے اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھورے ہی آ کے مسجد پہنچ گیا ہوں نہا دھو کر. فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھا، گھر گیا تو اتفاقاً کہیں ایک بھینس مر گئی. بولے لالائی کا کیا بولے وہ اللہ. دوڑا دوڑا امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب غضب بھائی لے. بولے کی بولے؟ بولا نماز پڑھ لو جی، ایک بھینس مری گئی. امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں آزما رہا ہے، کیا تو گھبرا گیا؟ بولا نہیں ہم گھبرائے نہیں. بولے پھر صبر کر، صبر کر، یہ تمہارا امتحان ہے. لوٹ کے آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی، وہ بیچارہ انتظار کرنے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا اور جا کے نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً پھر ایک بھینس دوڑ گئی. بولا با ابھی تو لائنیں لگ گئی ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ختم. اور پھر دوڑا دوڑا گیا، امام صاحب غضب ہو گیا. آپ نے تو کہا تھا کہ صبر کا اللہ آزما رہا ہے، ہم تو صبر کر، ایک بھینس پھر مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اللہ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، صبر کر. بولا ایک دم صبر ہے. جا. عصر کی اذان ہوئی، پھر آیا، دیکھا ایک بھینس پھر ختم. اب بھینس مر گئی تو اس کا بچہ چلے ہوئے کرے گا، بھائی بچہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بھینس کا بچہ تھا، وہ ماں مر گئی، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے. اس کو برداشت نہیں ہوا، بولا کہ تم چپ رہو، تمہارے لیے زیادہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا، صرف 2 نفل پڑھیں گے نا، تمہارا کام تمام ہو جائے گا. 2 ہی نفل کا ضرورت ہو. تو میرے رب کی پاور دیکھنی ہے. ایک مرغی کے بچے کو دیکھ لو، مرغی جب انڈا پہ بیٹھتی ہے تو 22 دن تک انڈا کو سیبتی ہے، 22 دن کے بعد بچہ انڈا سے نکلتا ہے. کتنے دن کے بعد نکلتا ہے؟ اب مرغی کا بچہ نکل گیا، اب بچوں کا باپ کون ہے یہ ہم سے مت پوچھے. ارے کوئی بتا پائے گا اب کتنا باپ ہے اس کا؟ ایک طرف دانا رکھ دو، ایک طرف کنکر رکھ دو. بچہ بھی انڈا سے نکلا ہے، وہ بچہ کنکر کی طرف نہیں بھاگے گا، وہ بچہ کنکر کی طرف نہیں دوڑ لگائے گا. وہ بچے کو بھوک لگی ہے، وہ بچہ دانے پر حملہ کرے گا، دانے پر اپنی چونچ کو لگائے گا. اس بچے کو کس نے بتایا کہ ابھی تو انڈا سے باہر نکلا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میری غذا کنکر نہیں چاول ہے، میرے خوراک یہ کنکر نہیں چاول ہے؟ یہی تو میرے رب کی شان ہے، یہی میرے رب کی شان ہے. میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میرا رب کہتا ہے کہ روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا روزی کا ذمہ میرے اوپر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد میں حضرت تقریر کر رہے تھے امام صاحب کہ لوگوں میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے، میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے، اور جو نہیں کھاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے. ایک آدمی بولا کہ حضرت کیسے کھلائے گا اللہ، ہم نہیں کھائیں گے. بولا نہیں کھاؤ گے تو پھر بھی کھلائے گا اللہ. بولا ہم نہیں کھائیں گے، دیکھتے ہیں اللہ کیسے کھلاتے ہیں. وہ اسٹرائک کر دیا، وہ اسٹرائک لگا دیا، کھانا بند کر دیا. گھر آیا ناشتہ نہیں کیا، ماں پریشان ہو گئی، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا. تو ماں بولی کہ بیٹا تو کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تو ماں کو بیٹا بولا کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، میں نہیں کھانا چاہتا. اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، آمین بولے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. 2 ٹائم کھانا بیٹا چھوڑ دیا، ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے لال تو کھانا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں امام صاحب نے کہا ہے
میں اسے آزمانا چاہتا ہوں کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو بھی کھلاتا. میں کھانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کھلاتا ہے کیسے ہم. ماں ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی، پیتے پیتے دودھ کبھی، آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا، ماں بولی من بھاون میرا، بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. ماں پریشان ہو گئی، یہ بیٹا گھر چھوڑ دیا کہ گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی. وہ بستی کے باہر جنگل تھا، جنگل میں چلا گیا کہ یہاں رہیں گے تو ماں پریشان نہیں کرے گی کھانے کے لیے. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، تھالی میں کھانا سجا کر جنگل چلی گئی. اچھا بھائی تھالی میں کھانا سجا کر ماں جنگل چلی گئی. دیکھا جنگل میں بیٹا لیٹا ہوا ہے، ماں وہاں بھی خوشامد کرتی ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑا، اے میرے لال کھانا کھا لے، 3 وقت ہو گیا تو بھوکا ہے. بیٹا کا یقین ضد تھا کہ نہیں ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رکھ دے. ماں وہیں پر کھانا جنگل میں رکھ کے گھر آ گئی. اب یہ نوجوان سوچا کہ میں اگر کھانے کے پاس رہتا ہوں تو شاید بھوک زیادہ برداشت نہ ہو اور کھانے کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے، اس لیے کھانا وہاں چھوڑ کر کچھ قدم کے فاصلے پر جا کے سو گیا جنگل میں. کچھ ڈاکو لوگ وہ ڈکیتی کا مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے. اب وہ لوگ آ گئے تو جنگل میں آیا تو دیکھا کہ خوشبودار کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے. تو یہ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا جو سردار تھا بولا ٹھہرو، ہاتھ مت لگانا کھانے میں، ہو نہ ہو کوئی سازش، کسی کی سازش ہے، اس کھانے میں زہر ملایا ہو ہم لوگوں کو مارنے کے لیے. پتا کرو آس پاس کوئی آدمی ضرور ہوگا. تو کچھ دور کا آدمی گیا، دیکھا کہ ایک آدمی سویا، بولا وہی ہے، پکڑ کے لایا، کالر پکڑا، کالر کھینچ کے لایا. تو ڈاکو کا سردار نے کہا یہ کھانا تم نے رکھا؟ بولا ہاں میری ماں نے رکھی ہے. کہا کہ سچ سچ بتا اس کھانے میں زہر ملایا ہے تو نے؟ بولا نہیں زہر نہیں ہے. تو بولا تو پہلے تو کھائے گا، ہم لوگ چیک کریں گے، پہلے تو کھائے گا. بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے. بولا کھانا نہیں کھائے گا، 50 جوتا مارو اس کو. اب وہ جوتا جو برسنا شروع ہوا، 50 جوتا یہاں ہے، پسینہ ہیڈ ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بولا نہیں ہم کھائیں گے کھائیں گے. بولا جلدی کھا. کھانا کھا لیا، بھاگا دوڑا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا. بولا امام صاحب آپ نے تو یہ کہا کہ اللہ ضرور کھلاتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو نہیں کھاتا اس کو جوتا مار مار کے اللہ کھلاتا ہے. میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ پالنہار ہے، میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے، میرا اللہ زمین بنانے والا ہے، میرا اللہ آسمان کو بنایا ہے. میرے بھائیو اور سنو، اس زندگی کے سفر کے بعد جب اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاؤ گے، میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ اس دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کچھ تو جواب ہونا چاہیے. میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو قربان جاؤ انشاءاللہ وہاں لے کر کچھ جائیں گے میرے بھائی، وہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ میں دعا. قربان جائیں. سارے لوگوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں لے کر جائیں گے. تو وہاں لے کر جانا کیا ہے؟ تو وہاں کی تیاری کرنی ہے. سب سے پہلا عمل جو وہاں کا کرنا، وہاں جانا ہے، جو سب سے پہلا عمل آخرت کا ہے، جو سب سے پہلا عمل، جو سب سے پہلا کام آخرت کا ہے، وہ کام ہے نماز. وہ عمل ہے نماز. وہ عمل نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک ہوش و حواس نہ ہو نماز کا وقت ہے تو نماز آپ کے اوپر فرض ہے. نماز. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دینے کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. روزہ کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم احکام زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری
آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. قربان جاؤ جب لوٹنے لگے گفتگو ہو گئی لوٹنے لگے اللہ نے کہا میرا محبوب رک جائیے. کہا کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے یہ 50 وقت کی نماز. کئے وقت کی نماز بولیے؟ 50 وقت کی نماز لے کر چلے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 50 وقت کی نماز ملی. کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی. جبکہ بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. کہا یا رسول اللہ میری قوم کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، یہاں تو 50 وقت ہے، جائیے کم کروائیے اللہ سے. گئے کہ اللہ نمازیں کچھ کم ہو جاتی. اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی. بھائی کتنی رہ گئی؟ 45. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے اللہ نے پھر 5 کم کر دی. بھائی کتنی رہ گئی؟ 40. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولے پھر جائیے. 9 بار گئے اللہ کے رسول. کتنے بار گئے؟ تو 5 کر کے کم ہوئی. کتنی کم ہوئی؟ کتنی رہ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 45 کم ہو گئی 5 رہ گئی ہے، ایک بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا ہاں بہت اچھا بلوت لے، ایک بار آپ چلے گئے جاتے تو نماز کا جمیلے ختم ہو جاتا. نماز کے بولو نا کاج আছে نماز کے بولو نا কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে নামাজ কে বলো না কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے بارگاہ میں نماز کو کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ میری امت میں اور میری امت پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے. اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو میرے اللہ کا جواب تھا میرا محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میرا اعلان میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. اے میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دیا ہے، کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. میرے محبوب آپ کی امت میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں 5 وقت کی نماز پڑھو گے اللہ 50 وقت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ ایک جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ آج تک ہم مسجدوں سے دور تھے، سجدوں سے دور تھے. انشاءاللہ اس جلسے کے بعد آج کی فجر سے لے کر صبح قیامت کی یہ موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی انشاءاللہ؟ نماز کے بولو نا কাজ আছে কাজ کے بولو আমার নামাজ আছে. نماز کو یہ نہ بولو کہ میرا کام ہے، نماز کو یہ مت بولیے کہ کام ہے ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کام کو بولو کہ ابھی ہمیں نماز پڑھنا، تمہیں تو پھر بعد میں کر لیں. معزز سامعین کرام یہ نماز کی طرف سے ایک پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے کہا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. میرے نوجوانوں میرے بچوں اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو جتنے بھی نوجوان ہمارے یہاں پر آئے ہیں، بزرگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس گنہگار کو بھی یا اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں مدرسہ کھولا. اور جانتے ہیں پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت سعد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، پڑھانے والے رسول اللہ تھے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ. اللہ. قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. قربان جاؤ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے. تو میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے مدرسہ, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم قربان جی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, آمین بولو الحمدللہ. وہ ہستی اب بھی موجود ہے, بہت بڑے ہم لوگوں کے جماعت کے اکابرین میں سے بہت بڑے جید عالم دین ہیں. وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا, میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی, 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی. تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے, ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے. تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے, بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے. مغرب کی اذان ہوئی وہ چلا گیا, وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا, بچے لوگ مدرسے چلے گئے. 3 دن تک یہی معاملہ رہا. جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے, لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی, تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے, ایک پیر کا مجبور آدمی ہے, مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے, تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا. اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں مجھے آج 4 روپے چاہیے, 2 روپے زیادہ چاہیے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپیے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں, پھر یہ 2 روپیہ ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی, ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے. امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا. قربان جائیے ادھر آپ فرما رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے, سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد, تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے, لیکن بیٹا غم نہ کر, میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے, میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے. بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے, اپنے استاذ کو لینا, بازار جانا, بیچ دینا, اور جتنی رقم ملے جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا, میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو, نماز پڑھیں, میں جب مدرسے سے باہر نکلوں تو اس غریب کی میں مدد کر دوں. تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے, عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, بڑی خوش ہوئے, اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا, جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا. وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا, کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا, کبھی پیسے کو دیکھتا تھا, کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا. یہ بچہ حیرت میں ہے, بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے, میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے, میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے, آپ اسے لے لو. تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں, میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا. تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو, میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے, میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے, اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو. حشر کا میدان ہوگا, اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری, تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی, ایک پیر کا میں مجبور ہوں, بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں. بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ,
تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر لو. حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے, پہنا تو نہیں سکے, لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو, اگر ہمارے اکابرین کو پتہ چلا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ندوہ یونیورسٹی میں قربان جائی وہ لوگ خرامہ تشریف لائے اور اس غریب کو اپنے سینے سے لگایا, اپنے پاس لے گئے, مسند پہ بٹھایا, تو اس لیے مدرسے کا مقام ہے, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے, اور یہ وہ ذات ہے, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ہے. اللہ توفیق دے ان کی دعائیں لو, اللہ توفیق دے ان کی مہمان نوازی کر لینا, اللہ توفیق دے. اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے. کوئی پردہ نہیں جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, کیا مقام ہے. ایک حافظ قرآن, ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے لے کر جائے گا بھائی؟ 10. کس کو لے کر جائے گا؟ باپ چچا تو ہے ہی ہے, باپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا, باپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا. اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا, اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے, یہ جن کے سر پہ تاج ہے کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کے جواب دیں گے نہیں, یہ کوئی شہداء نہیں ہے, صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے, صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے, کوئی انبیاء نہیں ہے, بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. سبحان اللہ. میرے بھائیو, اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں, اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچے کو عالم دین بناؤ. انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا میرے بھائی سنو, بھائی مائک بہت اچھا ہے بیٹا, تھوڑا سا دھیان دینا اس لیے کہ بہت اہم گفتگو آ رہی ہے, تو غور کرنا, ذہن کو حاضر کرنا. ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جائے گا جنت میں؟ بولو بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو. 10 آدمی کو, اور وہ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا. نہیں سنو, علماء فرماتے ہیں حافظ قرآن کو میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن جا جنت کے اندر میں داخل ہو جا. وہ حافظ قرآن جب جنت میں جانے کے لیے رستہ چلے گا تو نظر پڑے گی جہنم کی طرف. وہ لوگ کھڑے ہیں, لوگ بلک رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں کہ حافظ قرآن رک جائے گا. میرا اللہ کہے گا کیوں رکے؟ کہا کہ یا اللہ یہ جہنم میں اسے دیکھ رہا ہوں, دنیا میں میرے پاس کپڑا نہیں تھا, یا اللہ انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کپڑا پہنایا تھا, یا اللہ یہ وہ ہے میرے لیے دنیا میں کھانے کا انتظام کیا تھا, یا اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھایا تھا. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی جنت میں لے کر جاؤں. تو میرا رب حکم دے گا جا, تو جس کے طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ حافظ قرآن ایسے آدمیوں کو 10 آدمیوں کو ان میں سے چاہے گا ہاتھوں کو پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. تو میرے بھائیوں سنو, حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ چلا جا, یمن چلا جا, یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں. سارے مکمل سفر کا تیاری ہو چکے. اللہ کے رسول تشریف لائے کہ معاذ تیاری ہو گئی. کہا یا رسول اللہ تیاری ہو گئی. کہا کہ نکل. حضرت معاذ اپنے گھر سے نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھ جا, رکھ جا بیٹا, سواری پہ بیٹھ جا. اونٹ ہے. حضرت معاذ نے اشارہ کیا اونٹ کو بیٹھنے کا, اونٹ بیٹھ گیا. تو حضرت معاذ بیٹھ گئے اونٹ پر. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اونٹ پر بیٹھ جاؤ. اونٹ پر بیٹھے, اونٹ کھڑا ہوا. اللہ کے رسول نے یوں مہار پکڑی اونٹ کا, قدم پیدل چل رہے ہیں, حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہیں. تو حضرت معاذ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے, آپ میرے آقا ہیں, آپ پیدل چلے میں اونٹ پر چلوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ بیٹھا رہا, میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں, تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. اور معاذ سنو, جو حافظ قرآن ہوتا ہے
جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، بے شک بے شک وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بتائیے جو اللہ کا دوست ہے، 4 بچوں کی دستار بندی ہے، قربان جاؤ، جو اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی آپ کرو گے تو اللہ آپ سے دوستی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو انشاءاللہ کتنے لوگ حافظ قرآن سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں دعا کرے دے، بول الحمدللہ۔ میرے بھائیو، ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ نے دولت دیا، بہت سارے لوگ اس میں ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، اب وہ عمر بھی ختم ہو گئی، اب بنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک عمل ہے انشاءاللہ، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا چاندی دیا ہے، ایک عمل ہے اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یہ غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یہ غریب بچے کو قرآن پڑھا دو، انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جس کے نام سے بھی بناؤ گے، اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو نیت کر لو گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ بدلہ دینا شروع کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت کریں گے آپ، انشاءاللہ آپ کا نیت کرنا ہے، اللہ آپ کے ماں باپ کو قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اللہ آپ کے مرحومین مرحومات کو اس کا اجر ثواب عطا فرماتا رہے گا، پھر اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بچے کو مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے منیمم کم سے کم 2 سال کا ٹائم چاہیے، کم سے کم 2 سال۔ الحمدللہ بھائی، ایک مہینہ میں ایک بچے کا خرچ مدرسے میں پڑھانے کا منیمم خرچ 500 روپیہ، بھائی کم سے کم 500 روپیہ، بھائی 500 روپیہ، 1 سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 500 روپیہ مہینہ کر کے 1 سال کے کتنے ہوئے؟ 6000۔ 2 سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 12000۔ 2000 چھٹیوں کو نکال دو میرے بھائی، کتنے بچے؟ 10,000۔ بھائی 10,000 روپے نکلے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، تو آؤ نا اپنے مال سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک بچے کو قرآن پڑھا دو، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ بچہ قرآن آپ کا پیسہ کھا کر پڑھے گا، وہ دوسرے کو پڑھائے گا، دوسرا تیسرا کو پڑھائے گا، آپ پڑھا کر مر جاؤ گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی انشاءاللہ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি করছি না, আমি বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ, আমি মিষ্টি কথা বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে قال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ ہزاروں کا مجمع آمین کہے گا، ہزاروں کا مجمع آپ کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے اللہ کن کے توسل سے ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، ہے کوئی پہلا ایسا سخی 10,000 روپے والا؟ آ جائے مصافہ کلے ماشاءاللہ بھائی، کوئی پہلا سخی ماشاءاللہ تیار ہو گیا 10,000 روپے دینے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو اپنے ماں باپ کے نام پر۔ بھائی آ جائے بھائی، مصافہ کر لیا ماشاءاللہ، آ جائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ زبیر عالم گھر اجامی ماشاءاللہ زبیر عالم صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمارے بھائی زبیر عالم صاحب نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا، 10,000 روپے تعاون کیا، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، تجارت میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ میرے بھائی ہے دوسرا کوئی نوجوان، دوسرا میرا کوئی بھائی ہے، دیکھیے 5 آدمی تو مجھے چاہیے، دوسرا نوجوان آ جا بھائی، مصافہ کر لو۔ نعرے تکبیر، ماشاءاللہ بھائی، دوسرا نوجوان تیار ہوگا۔ تیسرا نوجوان ہے بھائی، تیسرا نوجوان کوئی؟ بھائی تیسرا نوجوان سوچتے کیا میرے بھائی، اللہ کا دیا، اللہ کے گھر بناؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ شمشاد عالم، یہ دیکھیے باپ کا دلارا، ماں کا پیارا بیٹا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک حفظ قرآن اور ایک حافظ قرآن کے لیے 10,000 روپے دیے۔ جناب شمشاد عالم صاحب اوجانی 10,000 روپے اللہ کے دینے کو قبول فرمائے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، بولو بولو بولو،
मुस्तफा मुस्तफा बोलो। माशाअल्लाह। ये हमारे भाई क्या नाम था इनका? शमशाद आलम ए साहब। शमशाद आलम। या अल्लाह इन्होंने 10,000 रुपए तेरे महबूब के घर में ताउन किया, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, बच्चों की उम्र बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, है तीसरा कोई नौजवान? तीसरा कोई? तीसरा नौजवान आ गया। नारे तकबीर। मास्टर महमूद आलम साहब, देखिए 10,000 रुपए ये हाफिज कुरान के लिए नवाजे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। न दौलत रहेगी। चौथा आ गया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए चौथा नौजवान, क्या नाम था? मुखिया शाहजहां साहब ने 10,000 रुपए से नवाजे हैं। मुखिया शाहजहां साहब देने को कबूल फरमाए। मुखिया शाहजहां साहब यहाँ ये हमारे मुखिया साहब हैं। हम मौजूदा मुखिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए मैंने 10 दुआ किया है, आपके लिए मैं 15 दुआ करूंगा। कम से कम 2 बच्चों का खर्चा उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह माशाअल्लाह। 2 बच्चे के लिए 20,000। अल्लाह इनके दिलों को कबूल फरमाए। 20,000 रुपए नाम का जात पर आ गया। माशाअल्लाह। मुखिया शाहजहां साहब 20,000 रुपए। मोहम्मद कार आलम हर पूजानी, दूर अल्लाह कर देगा परेशानी। 10,000 रुपए हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह। आपका नाम? अल्लाह। देखिए हौसला कितना बड़ा है। हाँ, मोहम्मद शराफत अली 10,000 रुपए। देखने के एतबार से हाइट में बहुत कम है, लेकिन जज्बा और फाइट इतना बड़ा है कि आसमान की बुलंदी को छू रहा है। 10,000 रुपए माशाअल्लाह। हाँ, पे फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इधर भी आ गए। माशाअल्लाह। ये देखिए मास्टर साहब, मास्टर हाशिम साहब, मास्टर हाशिम साहब। वाह भाई वाह। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा। हजरत मैं तो पर्ची में सुभान अल्लाह करा था, पर्ची में। ये देखिए डॉक्टर जब्बार साहब और उनके भाई जमशेद साहब, दोनों ने 10,000 रुपए से नवाजे हैं। यह है सरजमीन उजानी। अल्लाह सबकी दूर कर दे परेशानी। बोलो नारे तकबीर। अल्लाह। 10,000 रुपए। सुनिए, ये मिस कॉल के तरह नारा मत लगाइए। मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। अल्लाह। मैंने मोहम्मद नाजिश साहब, हजरत लिखिए मोहम्मद नाजिश साहब 10,000 रुपए। मोहम्मद नाजिश साहब 10,000 रुपए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। जमशेद साहब 10,000 और डॉक्टर जवाद अहमद साहब ये 10,000 20,000। नाम लिखिए इसका, नाम लिखिए 20। देखिए मैंने बुजुर्गों सुना है, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब उठाया डर से कि जल साच के कहीं दुआ ना कबूल हो जाए। कत जन में लेबे? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन होल छै। 9 जन भए गेल छै। 9 जन होल छै। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह ने 9 को चुना। माशाअल्लाह। नारे
تکبیر۔ پروفیسر اسرافیل صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی 10,000 روپے دیا ہے۔ اللہ پروفیسر صاحب اور جتنے بھی میرے بھائیوں نے دیا ہے، نام میں نہیں لے پایا، یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، یا اللہ سب کے دان کو قبول فرما لے۔ اللہ سب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، عمر میں، یا اللہ بال بچوں کی زندگی برکت عطا فرما دے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ ماشاءاللہ اے محمد انتشار صاحب ماشاءاللہ 10,000 روپے تعاون کرے ہیں۔ কত জন হলো ভাই? 10 জন হয়েছে। 10 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस नहीं, एक आदमी और चाहिए भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर चाहता बंदा? अरे माँ के नाम पर दे अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के नाम पर मैं मांग रहा हूँ, मैं माँ के नाम पर मांग रहा हूँ, वो बाप के नाम पर मांग रहा हूँ। माँ वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में लेके घूमी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पी। हजरत आपकी बात पर लब्बैक कहते हुए माँ का दीवाना मचलता हुआ रहा है। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, माँ का दुलारा बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, ये देखिए बूढ़े चचा भी माशाअल्लाह अपने माँ बाप के लिए अल्लाह अकबर। हजरत से मुसाफा कीजिए, हजरत से। ये चचा मोहम्मद अख्तर साहब अपने माँ बाप के नाम से 10,000, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। का नाम शम्स तबरे साहब 10,000, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल। जनाब मोहम्मद शम्स तबरे साहब घर सिमरा, फोन नंबर दे दीजिए। फोन नंबर लीजिए, नंबर लीजिए, नंबर सिमरा, नंबर लीजिए, नंबर 82 71 30 80 78। भाई जितने लोग लिखा है बहुत जल्द, जितने जल्द हो सके कोशिश कीजिए, ये पैसा मदरसा तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह का कर्जा है। कुछ लोग अभी दे सकते हैं, अभी ये मैसेज आया कि कुछ लोग दे सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग ये दे सकते हैं। अल्लाह का कर्जा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप नकद देना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज्यादा सवाब मिलेगा ना आपको। आपने नियत कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नकद है तो नकद दे दे। हाँ मजबूरी है लिखाने का तो आप लिखवा सकते हैं। अगर फोन पे देना चाहते हैं आप, फोन पे भी है। पेटीएम करना चाहते हैं तो पेटीएम भी है। गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी है। यहाँ सब इंतजाम है, खाली आप तैयार होइए लेने के। बेशक बेशक देने लेने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे भाई 11 आदमी हो गए। 12 हो गए, 12 हो गए भाई, 12 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक माशाअल्लाह। जगह जनाब भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब 10,000 रुपये माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जनाब मुश्ताक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप सी दौलत ये कि कहीं हमको न मिलेगी। माँ के नाम पर दे दो, बाप के नाम पर दे दो। वो माँ बाप जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो बाप, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औलाद अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से एक बार देख ले, अल्लाह उसे 1 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। कुर्बान जाइए, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान
जान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा। आज इस नाचिस की भी, अल्लाह अकबर, कभी गुनहगार की भी माँ नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ जब कभी माँ की याद आती है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं वो कैफियत आपको क्या बताऊं, बस ये शेर में, इस शेर में मैं आपको सुना चाहता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई अल्लाह ने 13 को चुना, 2 आदमी और चाहिए, 15 आदमी, कम से कम 15 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। ये 10,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, आपका कारोबार नहीं रुक जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती है, उस पैसे में कमी आ ही नहीं सकती है। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। बेशक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया उस माल में कमी नहीं आ सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दियो। भाई 2 आदमी और तैयार हो जा भाई। अरे माँ का कोई चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़े बड़े पैसे वाले उजानी की सरजमीन पर हैं, नगोचिया की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं। है कोई है भाई 14वें नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है मेरे भाई। है कोई नौजवान है? 15-14 मुकम्मल हो चुके, एक ही बाकी, एक ही बाकी है माशाल्लाह। 15 जन माशाल्लाह, 14 जन হয়ে গেল माशाल्लाह। আর একজন চাই আলহামদুলিল্লাহ। তোমার জন্য আমি 15টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। তোমার জন্য আমি 15টি দোয়া করে দেব। है कोई नौजवान 15 नंबर पे एक कोई 10,000 रुपए देने वाला नौजवान? गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे का इंतजाम है। मेरे नौजवान सूचना क्या है के नौजवान मचलता वाला माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने के लिए माशाअल्लाह, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर है, बैठ गया वो। अच्छा इंशाल्लाह आ गए हजरत, हमारे आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बान की लाज रख ली, अल्लाह इनके ऊपर में बरकत अता फरमाए। हाँ भाई हमारे देखिए मोहसिन साहब है माशाल्लाह, उन्होंने 10,000 रुपए माशाल्लाह। मदरसे की छत की ढलाई है मेरे भाई, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह सारा बिगड़ा काम बना देगा। सदक़े में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सदक़े में बरकत है मेरे भाई। मेरे नौजवानों इंशाल्लाह सदक़े में बरकत है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में खर्च करता है उसका बदला क्या है, उसका जज़ा क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाए। माशाअल्लाह ये अख्तर साहब दिए हैं गुलशन खातून के नाम पर 10,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये गुलशन आज चली गई हैं दुनिया ही में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक शौहर अपनी शरीके हयात के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए सदका करी है। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रख, अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन और इनकी अहलिया के वालिदैन को कर बढ़कर व जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह माशाअल्लाह। कितने हो गए हजरत? भाई 15 हो गए भाई, 15 हो गए माशाअल्लाह। 20 में कई लोग कम रह गए।
اسی کو کہتے ہیں لہجۂ آپ لوگ کیا ہے بنگالی۔ پریشان ہمیں بس 5 آدمی کھڑا ہو جائیے، زیادہ نہیں الحمدللہ 5 آدمی اور کھڑا ہو جائیے میرے بھائی. کون سی بڑی رقم مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ 10,000 سے آپ غریب ہو جائیے گا؟ کاروبار بند ہو جائے گا؟ دکان نہیں چلے گی؟ کیا چولہا بند ہو جائے گا؟ نہیں، میرا اللہ چولہا کھلوائے جلوائے گا، میرا اللہ دکان کھلوائے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو. میرا اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے سودا کرے، اللہ کے ساتھ سودا کرو. دیکھو میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرا اللہ کس راستے سے دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے بچوں. پہلے اللہ سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھو انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو میرا اللہ کس غیبی نظام چلائے گا، کس راستے سے دے گا، کہاں سے دے گا. یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ خرچ کرو، میرا اللہ دے گا. میرا اللہ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے.